السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کون تھے؟ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سپیریئر دین سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری 11ویں صدی کے صوفی تھے۔ ابو الحسن علی بن عثمان جلابی حجویری غزنوی المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام ہے۔ پیدائش آپ کی نومبر 1009 میں ہوئی، وفات آپ کی 25 ستمبر 1072 میں ہوئی۔ حجویر اور جلاب غزنین کے دو گاؤں ہیں۔ شروع میں آپ کا قیام یہیں رہا، اس لیے حجویری اور جلابی کہلائے۔ سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ روحانی تعلیم جنیدیہ سلسلہ کے بزرگ ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پائی۔ مرشد کے حکم سے 1039 میں لاہور پہنچے۔ کشف المحجوب آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ لاہور میں بھاٹی دروازہ کے باہر آپ کا مزار مرج خلاق ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام و نسب، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کی تعلیم طریقت اور دو آپ کے بارے میں اہم واقعات، آپ کا طریق اور آپ کا نکاح، لاہور میں آمد اور قیام اور آپ کا وصال، اور آپ کا روزہ مبارک کس نے تعمیر کروایا، اور آپ کا عرس کب منایا جاتا ہے، اور آپ کی تصانیف کون کون سی ہیں، اور حضرت علی حجویری اور علامہ اقبال کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آپ کا ایک مشہور قول بھی آپ کو سنائیں گے، اور جو سنایا ہم انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی آپ کو دیں گے۔ نام و نسب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے۔ کنیت آپ کی ابو الحسن، لیکن عوام و خواص میں سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ جلاب بھی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے۔ علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یہ بات خزینۃ الاصفیاء کے صفحہ نمبر 233 علامہ غلام سرور لاہور آپ نے لکھی ہے، اور سفینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 146 پر بھی لکھا ہے، اور کشف المحجوب کے مقدمہ نمبر 1 پر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ کرام، آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو العباس اشقاقی اور شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح السعید لانی، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری، شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی، ابو عبداللہ محمد بن علیم المعروف داستانی بسطامی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی، اور ابو احمد مظفر بن احمد بن حمدان کے نام ملتے ہیں۔ شیخ ابو العباس اشقاقی کے بارے میں مکمل تفسیر موجود ہے، اور شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح السعید لانی کے بارے میں بھی، اور شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ اور مزید اساتذہ کرام کی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جو آپ کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن اگر اس ویڈیو میں وہ وضاحت کی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم طریقت میں آپ کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی ہیں۔ ان کے حالات قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طریقت میں میری ابتدا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ ہے۔ تفسیر، حدیث اور تصوف تینوں کے آپ عالم تھے۔ تصوف میں آپ حضرت جنید کے مذہب پر تھے، حضرت شیخ حضرمی کے مرید اور حضرت سروانی کے مصاحب تھے۔ 60 سال تک مخلوق سے گم اور پہاڑوں میں گوشہ نشین رہے۔ زیادہ تر قیام جبل لگام پر رہتا تھا۔ میں نے آپ سے زیادہ باروب اور صاحب ہیبت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے اساتذہ کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے آپ کو طریقت سکھائی۔ صوفیوں کے لباس سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، آخر میں ان پیروں کی کیوں غلامی کروں؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا کو خیال تیرے دل میں پیدا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، میں سے جانتا ہوں ہر کام کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔
یہ ٹھیک ہے کہ حق تعالیٰ چاہتا تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی تو آپ بادیاں اور دمشق کے درمیان پہاڑ پر واقع ایک گاؤں بیت الجن میں تھے۔ آپ کا سر میری گود میں تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، حضرت داتا علی حجویری اپنے استاذ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میرا دل سخت مضطرب اور تکلیف میں تھا، جیسے کہ ایسے محسن اور دوست کی علیحدگی کے خیال سے ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں اعتقاد کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے گا تو تیرے دل کی یہ تمام تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھ کہ اللہ عز و جل کوئی کام علل ٹپ نہیں کرتا، وہ تمام حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ رکھ کے پیدا فرماتا ہے۔ تیرے لیے لازم ہے کہ خدا کے فعل میں اس سے جھگڑا نہ کر، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ آپ نے ابھی اتنی بات فرمائی تھی کہ اپنی جان خداوند کریم کے سپرد کر گئے۔ کسب روحانی کے لیے آپ حضرت علی حجویری نے شام، عراق، فارس، قہسان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، وران نہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا۔ ان ممالک میں بے شمار لوگوں سے ملے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ صرف خراسان میں جن مشائخ کرام سے آپ ملے ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ دوسرے ہم اثر جن سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متاثر ہوئے، اپنے زمانے کے جن بزرگوں سے آپ خاص طور پر متاثر ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ ان کے بارے میں تاثرات بھی قوسین میں درج ہیں۔ شیخ محمد ذکی بن علاء، آپ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یہ زمانے کے سردار اور محبت کا شعلہ ہیں۔ اگلے شیخ القاسم سدسدی، یہ پیر مجاہدہ۔ شیخ الشیوخ ابو الحسن بن سالبہ، یہ توحید میں روشن بیان ہیں۔ شیخ ابو اسحاق بن شہریار، یہ صاحب دبدبہ ہیں۔ شیخ ابو الحسن علی بن بکران، یہ بزرگ صوفی ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ جلیدی، یہ بہت احترام والے ہیں۔ شیخ ابو طاہر مکشوف، یہ جلیل قدر بزرگ ہیں۔ شیخ احمد بن شیخ خرقانی، خواجہ علی بن الحسین السیرکانی، یہ وقت کے سیاح ہیں۔ شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی، خدا کے اقبال کا سایہ۔ خواجہ ابو جعفر محمد بن الجومینی، محقق بزرگ۔ خواجہ رشید مظفر بن شیخ ابو سعید، دلوں کا قبلہ۔ خواجہ شیخ احمد جمادی سرخسی، وقت کے پہلوان۔ اور شیخ احمد نجار سمرقندی، زمانے کے بادشاہ ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کے بارے میں دو اہم واقعات۔ اپنے تلاش و جستجو کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل پیش آئی۔ اس کے حل کے لیے میں نے بہت مجاہدے کیے مگر مشکل حل نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کے لیے میں نے حضرت شیخ ابو یزید کی قبر کی مجاوری اختیار کر کے اس پر غور و فکر کیا تھا اور میری وہ مشکل وہاں حل ہو گئی تھی۔ اب کہ میں نے پھر ایسا کیا، برابر 3 ماہ تک کیا، ان کا مجاورہ یعنی پڑوسی بنا رہا، ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا رہا اور 30 دفعہ وضو کرتا رہا، لیکن میری یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں رات کے وقت ایک خانقاہ میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرا۔ وہاں صوفیوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ میرے پاس اس وقت موٹے کھردرے ٹاٹ کی ایک گودڑی تھی اور وہی میں نے پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ یعنی لوٹا تھا، اس کے سوا اور کوئی سامان میرے پاس نہیں تھا۔ ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا اور اپنے خاص انداز میں ایک دوسرے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنی اسی بات میں سچے تھے کیونکہ میں فی الواقع ان میں سے نہ تھا۔ میں تو محض ایک مسافر کی حیثیت سے رات بسر کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا تھا، ورنہ ان کے طور طریقوں سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے خانقاہ کے نیچے کے ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا اور ایک سوکھی روٹی اور وہ بھی روکھی میرے آگے رکھ دی اور خود کھانے کے لیے اوپر چوبارے میں جا بیٹھے۔ جو کھانے وہ خود کھا رہے تھے ان کی خوشبو مجھے بھی آ رہی تھی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ چوبارہ پر سے وہ طنزی انداز میں مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزے لے کر بیٹھ گئے اور چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقف تھی۔ میں اپنے دل میں خدا سے کہہ رہا تھا، بارے خدایا
اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پہنا ہوا ہوتا تو میں ضرور ان کی حرکات کا مزہ ان کو چکھا دیتا، لیکن چونکہ میں اسے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ابتلا سمجھ کر برداشت کر رہا تھا، اس لیے جس قدر وہ طعن و ملامت مجھ پر زیادہ کرتے تھے میں خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس طعن کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل جس کے لیے میں مجاہدوں اور اس سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا وہیں حل ہو گئی، اور اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے درمیان کیوں رہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لیے اٹھاتے ہیں، نیز یہ کہ بعض بزرگوں نے ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بعض اوقات وہ عقدے حل ہو جاتے ہیں جو دوسرے طریقوں سے حل نہیں ہوتے۔ دوسرا واقعہ، عراق کا ایک واقعہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دلیر ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں نہ چاہتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی جائے، اس لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا، بیٹا دیکھو، اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ۔ مشغولیت ہوائے نفس ہے، اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ، تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خود کافی ہے۔ کون؟ خدا تعالیٰ۔ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت نے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوقات سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام لیتی ہے۔ داتا صاحب کا طریق۔ داتا صاحب کا طریق کچھ یوں ہے کہ آپ کے نزدیک صوفی صفا سے مشتق ہے، اور صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منقطع اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ سے جوڑنا ہے۔ گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ خدا کی بندگی کی راہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ کوئی خاص وضع قطع اختیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے، کیونکہ سلطان علم سلطان حال پر غالب اور اس سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ 40 برس مسلسل سفر میں رہے، لیکن کبھی نماز با جماعت ناغہ نہیں کی، اور ہر جمعہ کی نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرمایا۔ عام رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے، اور صوفیوں کی ظاہری رسوم اور وضاقتہ سے آپ شیخ طریقت شیخ ابو الفضل محمد بن خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ اس سے آپ کو ایک گونا نفرت تھی، اور ان چیزوں کو ریاکاری اور نمائش اور معصیت کا نام دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے، لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے مجرد یعنی کنوارا رہنا اچھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک بخت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر اور مسافرت میں ہی میں رہے، اس لیے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ تجرد یعنی کنوارا کی زندگی گزار دی۔ لیکن تجرد کے ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 11 برس تزویج یعنی نکاح کی آفت سے بچایا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بن دیکھے ایک پری صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اس طرح اس میں مستغرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لاہور میں آمد اور قیام۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے 1030 تا 1040 سن میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ تبلیغ و ارشاد دین کے سلسلے میں آپ نے برصغیر ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا، چنانچہ آپ کشف المحجوب
میں حضرت ابو حلیم حبیب بن اسلم رائی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہیں چھوڑتا ہوں اور مجھے یہ سخت دقت پیش آ رہی ہے کہ میں کتاب میں غزنی میں ہیں، میری کتابیں غزنی میں ہیں اور میں ملک ہندوستان کے گاؤں بھنور میں ہوں جو ملتان کے گرد و نواح میں واقع ہے، اور بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال۔ آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دار شکوہ نے وصال باکمال 454 یا 464 ہجری ذکر کیا، لیکن غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 یا 466 ہے۔ AR نکلس مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وصال باکمال 465 یا 469 کو ہوا، یعنی کہ 454 سے اوپر اور 469 سے نیچے آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کا روضہ مبارک ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین الدولہ نے تعمیر کروایا، اور خانقاہ کا فرش اور ڈیڑھی جلال الدین اکبر بادشاہ 1555 تا 1605 سن کی تعمیر ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1639 سن میں اور بابا فرید گنج شکر نے قصب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور معین الدین چشتی اجمیری نے چلہ کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل آرا رہنما۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ آپ کا عرس مبارک۔ آپ کا عرس ہر سال اسلامی مہینہ صفر المظفر کی 18 سے 20 تاریخ تک منایا جاتا ہے، اور آپ کی تصانیف جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، نمبر 1 کشف المحجوب، نمبر 2 کشف الاسرار، جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں، ان میں سے تو کوئی اس وقت موجود نہیں ہے، صرف کشف المحجوب ہی موجود ہے۔ نمبر 3 منہاج الدین، یہ کتاب اصحاب صفا کے مناقب پر تھی۔ نمبر 4 الرعایت الحقوق اللہ۔ نمبر 5 کتاب الفناد۔ نمبر 6 اسرار الحزق المومنات۔ نمبر 7 سحر القلوب۔ نمبر 8 کتاب البیان لاہ العیان۔ شعر و شاعری سے بھی آپ کو دلچسپی تھی اور آپ کا دیوان بھی تھا۔ کشف المحجوب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی تصانیف کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتے ہیں، چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے میرے شعروں کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا اور پھر واپس نہیں کیا، اور اس کے شروع میں میرا نام محو کر کے اپنے نام سے پیش کر دیا۔ چونکہ دیوان کا یہی ایک نسخہ تھا جو وہ لے گیا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے تو 2 نمبری کر دی اور اس نے میری محنت کو برباد کر دیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس شخص نے میری محنت کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے میری دوسری کتاب منہاج الدین، جو میں نے تصوف پر تصنیف کی تھی، مجھ سے مانگی اور اس پر سے میرا نام مٹا کر عوام الناس میں اسے اپنے نام سے شائع کر دیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اقبال کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ اقبال اکثر آپ کے مزار پر روحانی فیض کے لیے حاضر ہوتے۔ اقبال نے جب اپنا پہلا فارسی شعری مجموعہ اسرار خودی شائع کیا تو اس میں حکایت نوجوان از مروکہ پیش حضرت سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آمدہ از ستم آدھا فریاد کرد کے نام سے ایک باب شامل کیا۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت کے سردار ہیں۔ آپ کا مزار بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماند حرم ہے۔ پنجاب کی سرزمین آپ کے دم سے زندہ ہو گئی، ہماری صبح آپ کے آفتاب سے منور ہوئی، مراد برِ صغیر میں اسلام آپ ہی کی بدولت پھیلا ہے۔ آپ کی برکت سے ہمارے ہاں وہی دور تازہ ہو گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس وقت کی اسلامی دنیا میں موجود تھا، اور ان کے ارشادات سے دین حق کا شہرہ عام ہوا۔ یہ بات کہاں سے لی گئی؟ میاں ساجد علی، علامہ اقبال سٹیمپ سوسائٹی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور قول ہے، نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ حوالہ جات یہ جو تمام آپ کو باتیں بتائیں، یہ نمبر 1 تو یہ لی گئی ہے خزینۃ الاصفیاء سے، اور نمبر 2 یہ لی گئی ہے سفینۃ الاولیاء سے، اور نمبر 3 کشف المحجوب سے لی گئی ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں
داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اور آپ کا جو آپ کی قبر مبارک کا پڑوسی بنائے، اور جیسا کہ داتا صاحب نے اپنے واقعے میں بیان کیا کہ وہ بھی ایک بزرگ کے پڑوسی رہے جن کی وجہ سے آپ کی مشکل حل ہوئی، تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سن لو، پہلے کہا سن لو، پھر کہا بے شک میرے دوستوں کو، میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔